ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره وأقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد اللہ کی فضل و اس کی مہربانی سے سورۃ الانبیاء مکمل ہو گئی تھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنا سمجھا سمجھایا گیا پڑھا پڑھایا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج سورۃ حج کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا اور یہ مدنی سورت ہے اور الحمدللہ حج کے مہینے ہی چل رہے ہیں اور سورت بھی سورۃ حج شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی دولت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا ربط سمجھ لیں، پیچھے سورۃ انبیاء تھی، سورۃ انبیاء میں اس بات کا ذکر تھا کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اس لیے حاجات میں مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو۔ اور ہاں انبیاء کے واقعات بھی ذکر کیے گئے جن سے ان کا عمل واضح ہو گیا کہ انبیاء کے اوپر بھی جب بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں انہوں نے بھی کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا۔ اب سورۃ حج کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ جس طرح حاجات میں غائبانہ پکار صرف اللہ کا حق ہے، اسی طرح نظر و نیاز منت چڑھاوے اس کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ انبیاء کے اندر نفی شرک اعتقادی کا بیان تھا، اب سورۃ حج میں نفی شرک اعتقادی کا بھی بیان ہوگا اور نفی شرک فعلی کا بھی بیان ہوگا۔ سمجھ آ گئی اب بات؟ سورۃ انبیاء کے اندر نفی شرک اعتقادی، ٹھیک ہے، کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ انبیاء نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے شرک اعتقادی کی نفی بیان کی، اب سورۃ حج کے اندر اللہ شرک اعتقادی کی بھی نفی کریں گے اور شرک فعلی کی بھی اللہ نفی بیان فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی اب بات؟ یہ ربط ہو گیا۔ خلاصہ
مضمون کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہے. کتنے حصوں پر؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ آپ تکلف کریں گے. پہلا حصہ جو ہے یہ آیت نمبر 25 تک ہے جی، دیکھ لیں. آیت نمبر 25 تک پہلا حصہ ہے. یہ حافظ جو درمیان میں پھیلے ہوئے ہیں یہ بتا دیا کریں اب ساتھ والے ساتھی کو. صفحہ نمبر 800. نذقہ من عذاب علیم، آیت نمبر 25 مل گیا جی سب کو؟ ہاں، یہ پہلا حصہ یہاں تک ختم ہوتا ہے. اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ شرک اعتقادی کی نفی بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اس حصے میں اللہ تعالیٰ شرک اعتقادی کی نفی بیان فرمائیں گے. نذقہ من عذاب علیم تک، آیت نمبر 25 تک. اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ 2 عقلی دلیلیں بھی بیان فرمائیں گے. کتنی؟ 2 عقلی دلیلیں بھی بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ بشارت، تخویفات، زجرات، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں سورت کے اندر، ہر سورت کے اندر. ٹھیک ہے، اصل مضمون کیا ہے؟ شرک اعتقادی کی نفی، اور اس کے اوپر کتنی دلیلیں ہوں گی؟ 2. کون سی دلیلیں ہوں گی؟ بولو، دلیلیں کون سی ہوں گی؟ نقلی عقلی؟ عقلی دلیلیں 2 ہوں گی، اور شرک اعتقادی کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، ادھر سے یہاں سے لے کر آیت نمبر 38 تک. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، آیت نمبر 38، 804 نمبر صفحہ جی، رکوع نمبر 5 کے اختتام تک، 38 تک. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اس حصے میں شرک فعلی کی نفی ہوگی. سمجھ آئی ہے؟ اس حصے میں شرک فعلی کی نفی ہوگی. اور ایک دلیل نقلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کریں گے. ایک دلیل نقلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کریں گے کہ ہم نے اپنے پیارے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو شرک سے کیا کرے؟ پاک کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 4 عنوان بھی ہوں گے. یہ آپ کو سورت بقرہ سے میں سمجھاتا آ رہا ہوں. جہاں اللہ پاک شرک فعلی کی نفی بیان کرتے ہیں وہاں 4 عنوان پہ ضرور گفتگو کرتے ہیں. بتا سکتا ہے کوئی 4 عنوان کون ہے وہ؟ جی جی جی، کسی کے ذہن میں؟ نہیں 4. شرک فعلی کے اندر تو علم غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ علم غیب کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے. حاضر ناظر علم غیب، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. فعلی شرک، ہاں شاباش، جزاک اللہ. ہاں نظر نیاز، تحریمات اللہ، تحریمات لغیر اللہ، نذور اللہ، نذور لغیر اللہ، یہ 4 عنوان ہیں. یہ سورت انعام میں بھی آئے تھے، سورت نحل کے اندر بھی آئے تھے، سورت بقرہ کے اندر بھی آئے تھے. سمجھ آئیے؟ اور اس سورت کے اندر پھر آئیں گے دوبارہ. شرک فعلی کی جہاں بھی نفی ہوگی یہ 4 عنوان اللہ ضرور ذکر کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لینا، کیونکہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ ہے، کام کے ساتھ ہے. اعتقاد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، جب انسان کے ذہن میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستی بھی عالم الغیب ہے، اور ہستی بھی حاضر ناظر ہے، اور ہستی بھی مختار کل ہے، پھر وہ فعلی شرک کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ وگرنہ فعلی شرک نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتقادی شرک کے اندر جو ہے وہ علم غیب ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فعل کے ساتھ نہیں ہوتا، ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق ذہن، دل اور دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اور فعلی شرک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کام کے ساتھ ہے. مثلا نظر نیاز جو ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اس کو آپ غیر اللہ کے اوپر کیا کرو گے؟ تقسیم کرو گے، غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرو گے. یہ فعل کے ساتھ تعلق ہے، یہ شرک. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. تو اس دوسرے حصے کے اندر کس شرک کی نفی ہوگی؟ بولو، فعلی شرک کی نفی ہوگی. اور دلیل اللہ تعالیٰ کون سی دیں گے؟ نقلی دلیل. اور کس پیغمبر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے علاوہ عنوان کتنے ذکر کریں گے اللہ؟ 4 عنوان ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 38 سے آگے، ہاں، اذن للذین یقاتلون، بس ٹھیک ہے.
اذن للذین یقاتلون، یہاں سے لے کر آخر تک جہاد کا مضمون ہے. آخر تک کس کا مضمون ہوگا؟ جہاد کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر اللہ کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یہودیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، منافقوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، احکامات کا ذکر ہوتا ہے، ان چیزوں کا، جہاد کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدنی صورت ہے. مدینہ میں مقابلہ کس سے تھا؟ منافقوں سے تھا، یہودیوں سے تھا. احکامات بھی کب اترے تھے؟ مدینہ منورہ کے اندر آ کے اترے تھے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ زیادہ تر اسی چیز کو، مضمون کو بیان کیا جائے گا، جہاد، منافق، یہودی، سمجھ آئی، احکامات کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہ بشارتیں، تخویفیں، زجرات، آخر سور تک. آخر کے اندر جا کے اللہ نے دونوں مضمونوں کا دوبارہ پھر اعادہ کیا ہے. دو مضمون کون سے؟ اعتقادی شرک کی نفی اور فعلی شرک کی نفی. دونوں مضمونوں کا اللہ نے پھر اعادہ کر کے اللہ نے صورت کو ختم کر دیا ہے. یہ خلاصہ ہے. بہرحال ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے، پیچھے آ جائیں جی، بس ذہن میں یہ رکھنا ہے مضمون کتنے ہیں؟ دو ہیں. جب تک خلاصہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا، صورت آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی. دو، پہلا حصہ شرک اعتقادی کی نفی، اس کے اوپر دلیلیں کتنی ہوں گی؟ دو دلیلیں. اور کون سی دلیلیں ہوں گی؟ عقلی دلیلیں. کون سی دلیلیں؟ عقلی دلیلیں ہوں گی. اور دوسرا حصہ شرک فعلی کی نفی، اور دلیل کون سی ہوگی؟ نقلی دلیل ہوگی. کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ 4 عنوان کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں جی سبق کے اندر. اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر بٹھائے. اللہ اکبر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ڈرو تم اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، چیز ہے بہت بڑی. ہاں، پھر منظر، حالت، یوم ترونہا، جس دن تو دیکھے گا ہاں اس قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ، کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، ہیبت، دہشت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جس کو دودھ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی بھول جائے گی، وہ جس کو دودھ پلا رہی ہے. کس وجہ سے؟ قیامت کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وضع کر دے گی ہر حمل والی، حملها، اپنے حمل کو، حملها، اپنے حمل کو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور حالانکہ نہیں ہوں گے وہ ساتھ نشے کے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن عذاب اللہ کا بہت سخت ہوگا. اللہ. سورت کو دیکھو اللہ نے شروع کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے، سورت ابھی اللہ نے پہلے حصے کی ابتدا نہیں کی، شروع میں اللہ نے تخویف اخروی. کیا ہے یہ؟ تخویف اخروی. کیوں اللہ نے بیان فرمایا؟ اللہ نے قیامت کا لرزہ خیز منظر کیوں بیان کیا؟ وہ دہشت ناک منظر کو اللہ نے کیوں بیان کیا مضمون شروع کرنے سے پہلے؟ تاکہ پڑھنے والوں کے دلوں میں خشیت الہی اور خوف خداوندی کی وجہ سے دل میں انابت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. میں سورت کے اندر جتنے بھی احکامات بیان کروں گا، ذرا دل کھول کے، دماغ کھول کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سارے سن لیں. اگر میرے ان سورت کے اندر احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو پھر سوچ لو قیامت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے. پھر میں دیکھ لوں گا تمہیں، میں حساب کتاب میں کر لوں گا تمہارا اچھی طرح. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا خوف بیان کیا. اپنے رب سے ڈرو لوگو، کہیں اس کے قہر کے، اس کے عذاب کے، اس کی سزا کے مستحق نہ بن جانا تم. قیامت آنے والی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس دن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی. اس کو کمزور نہ سمجھنا. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر تہلکہ مچ جائے گا، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے گا، رونما ہو جائے گا. اور ایسا حادثہ ہوگا،
ایسا سانحہ پیش آئے گا کہ دنیا کے اندر بھی تم نے کبھی ایسا حادثہ نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. میں اور تو کوئی مثال نہیں دے سکتا. آپ کبھی پہاڑوں کے اندر لینڈ سلائڈنگ دیکھیں, ہوتی ہے نا, گاڑیاں گر جاتی ہیں, گہرائی کے اندر گر جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہو گیا, پہاڑ گر پڑا, پہاڑ گر پڑا. لیکن قیامت کا حادثہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. وہ صرف پہاڑ ہی نہیں گریں گے, بلکہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. سمجھ آئیے؟ اور صرف پہاڑ ہی نہیں, زمین کے اوپر ہی زلزلہ نہیں آئے گا, وہ اوپر سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا, ستارے ٹوٹ پڑیں گے, چاند ختم, آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر بکھر کے ہمارے اوپر گرے گا. یہ حالت ہوگی. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. اس جیسا حادثہ کوئی حادثہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے اللہ نے منظر بیان کیا, یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ نے فرمایا جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. اللہ, اس سے بڑی بھی کوئی آفت اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے سگے بیٹے کو بھول جائے گی, اپنے بچے کو بھول جائے گی. کس کی وجہ سے؟ ایسا خوف طاری ہو جائے گا لوگوں کے اوپر قیامت کا. حالانکہ ماں اپنے دودھ پلانے والے شیرخوار بچے کو بھول نہیں سکتی کبھی, لیکن قیامت کی ایسی دہشت ناک وہ منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ٹھیک ہے, وتازہ, اور حمل والی جو عورت ہوگی وہ اپنا حمل کیا کر دے گی؟ گرا دے گی. سمجھے؟ اتنی پریشان ہو جائے گی, اتنی غمناک ہو جائے گی, اتنا ڈر جائے گی کہ اس کے حمل کے اوپر اثر پڑے گا کہ اس کا حمل ہی کیا ہو جائے گا؟ گر پڑے گا. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ نے فرمایا اس دن تم پھر دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں مدہوش, کوئی ہوش نہیں ہے ان کو, نشے کی حالت میں, اور حالانکہ انہوں نے نشہ بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ یہ بے عقل تو نہیں ہو گیا, یہ کہیں مدہوش تو نہیں ہو گیا, اس کے کہیں نشہ تو نہیں کیا. دیکھنے والا یوں محسوس کرے گا, حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوگا. خوف کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بھی جب انسان کے اوپر بہت بڑا خوف ہو جاتا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہ اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کل قیامت والے دن ہوگا کہ وہ اپنی ہوش کھو بیٹھے گا. اس طرح تم دیکھو گے لوگوں کو. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بہت سخت ہوگا, سنبھل جاؤ ابھی بھی. ٹھیک ہے, اب ایک بات سمجھنے یہاں پہ ہے تو علمی بات, یہ زلزلہ کب آئے گا؟ یہ جو اللہ نے آیت میں ذکر کیا ہے زلزلے کا, زلزلہ آئے گا کب جس کا آیت کے اندر ذکر ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک طائفہ علماء کا اس طرف گیا ہے, ایک جماعت علماء کی اس طرف کیا کہ نفخہ اولا, ٹھیک ہے, 2 بار سور پھونکا جائے گا کہ نہیں؟ 2 بار, حدیث میں آتا ہے 2 بار سور پھونکا جائے گا. پہلے سور پھونکیں گے, سارے لوگ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائیں گے, روحیں نکل پڑیں گی, سب ختم. ٹھیک ہے, نفخہ اولا کے وقت یہ زلزلہ برپا کیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ دھماکے ہوں گے دہشت ناک, آسمان گرے گا, زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوگا, عورتوں کے حمل گر جائیں گے, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی, پہاڑ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گئے. علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ سارا کام کب ہوگا؟ نفخہ اولا, جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے, دوسرا طائفہ علماء کا اس طرف گیا ہے کہ یہ اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب اصل قیامت برپا ہوگی 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا, قیامت برپا ہوگی, یہ زلزلہ اس وقت آئے گا. ٹھیک ہے, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسری بار یہ زلزلہ آئے گا قیامت والے دن, تو پھر آیت کے اندر یہ جو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والے اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی, تو یہ کس طرح ہوگا؟ چونکہ پہلے تو سارے مر جائیں گے نا نفخہ اولا کے وقت, 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر دوبارہ زندہ ہو کے پھر چل پڑیں گے. ٹھیک ہے, میدان محشر کی طرف. پھر جب دوبارہ زندہ ہوگی مخلوق, پھر یہ حمل والی اور دودھ پلانے والی یہ کیسے آ جائیں گی دوبارہ؟ سمجھ آ گئی؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ کے وقت زلزلہ آئے گا, ٹھیک ہے, پھر ان کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جو آیت کے اندر جو ذکر کیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی, یہ پھر کب واقع ہوگا؟ تو علماء کا ایک طائفہ اس طرف گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس حال کے اندر مرے گا وہ اسی حال کے اندر اٹھایا جائے گا. جو جس حال کے اندر مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر حمل والی عورت مر گئی
تو نفخہ ثانیہ کے وقت وہ حمل کے ساتھ ہی کیا کی جائے گی؟ اٹھائی جائے گی۔ اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہوئی بچے کو مر گئی نفخہ اولا کے وقت، تو نفخہ ثانیہ کے وقت جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے کیا ہوگی؟ وہ زندہ کی جائے گی۔ جب قیامت کا دہشت ناک زلزلہ طاری ہوگا پھر وہ اپنے بچوں کو کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، نفخہ ثانیہ کے وقت یہ زلزلہ مراد ہے۔ اس کے اندر ایک قول علماء کا، ایک طائفہ اور بھی ہے، بہت سے علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے، وہ بڑا زبردست ہے اور یہ دل کو بھی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، یہ حقیقت کے اوپر محمول نہیں ہے بلکہ یہ کنایہ ہے۔ حقیقت نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ ڈرانا چاہتے ہیں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اگر جب میں قیامت کا زلزلہ برپا کروں گا نا، اگر اس وقت کوئی حمل والی عورت ہوتی نا تو حمل وہ گرا دیتی۔ اگر اس وقت کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی نا، وہ اپنے بچے کو بھول جاتی۔ سمجھے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کنایتاً بیان کر رہے ہیں، حقیقت کے اوپر محمول نہیں ہے بلکہ اللہ قیامت سے ڈرا رہے ہیں، مثال دے کے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ یہ خوف دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اس وقت حمل والی عورت ہوتی نا تو وہ اپنا کیا کر دیتی؟ حمل ہی گرا دیتی۔ حقیقت کے اوپر محمول نہیں بلکہ اللہ کنایتاً یہ کلام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قول دل کو لگتا ہے خاص، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کی شدت کو بیان کر رہے ہیں، دہشت کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے مقصود ہے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ زجر ہے اب یہ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں مطلب اللہ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کا مطلب بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیچھے لگتا ہے وہ انسان ہر شیطان مرید، سرکش یا راندہ درگاہ کے۔ ٹھیک ہے، یعنی ضلالت کی اس میں ایسی قابلیت تھی کہ اتباع کرتا ہے وہ انسان۔ ٹھیک ہے، آیت پوری دیکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھ دیا، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا، کس کے اوپر؟ علیہ، اوپر اس شیطان کے، انہ من تولاہ، کہ بے شک وہ انسان جو دوستی کرے گا اس شیطان کے ساتھ، فَأَنَّهُ، پس بے شک وہ شیطان، یُضِلُّهُ، اس انسان کو گمراہ بھی کرے گا دنیا میں، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور رہنمائی کرے گا وہ طرف عذاب آگ کے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ آگے؟ اب آیت سمجھو۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کہ میری توحید کا مضمون تو واضح ہو چکا ہے، میں نے تو دلائل عقلیہ کے ذریعے، نقلیہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے کتابیں اتار کے اپنی توحید کا مضمون میں نے واضح بیان کر دیا اور شاندار قسم سے میں نے اپنے توحید کے مضمون کو واضح کیا ہے، لیکن لوگوں میں سے، کافروں میں سے پھر بھی لوگ ایسے ہیں جو میرے پیغمبر سے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ کی توحید کے انکار پر عذاب قیامت سے بھی وہ نہیں ڈرتے۔ قیامت سر پہ پڑی ہوئی ہے ان کے، قیامت ان کے قریب آئی پڑی ہے، لیکن پھر بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں میری توحید کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس انکار کے اوپر ان کے پاس بغیر علم کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بغیر علم کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اصل میں یہ جھگڑا نہیں کر رہے، اصل میں یہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، یہ شیطان سرکش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کے پاس دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ یہ تو شیطان کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تابعداری کر رہے ہیں، اس کا اتباع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تو پھر میری طرف سے بھی سن لو، کتب علیہ انہ من تولاہ، کہ پھر میں نے اس شیطان کے اوپر یہ بات لکھ دی ہے کہ جو بھی انسان شیطان کی پیروی کرے گا نا، شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، تو پھر اگلا کام شیطان کا ہے، شیطان پھر اس کو دنیا میں گمراہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب تم میرے قرآن کی طرف نہیں آؤ گے، میرے پیغمبر کا اتباع نہیں کرو گے، میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، میری بات نہیں مانو گے، اسلام کے رستے پہ نہیں چلو گے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے کس کو دوست بنا لیا ہے؟ شیطان کو تم نے دوست بنایا، اور پھر شیطان تمہیں دنیا کے اندر کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا، اور پھر قیامت کے لیے، آخرت کے لیے پھر وہ تمہاری جہنم کے عذاب کی طرف بھی رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے خود تو جہنم کے اندر جانا ہی ہے، وہ ساتھ تمہیں بھی لے کے جائے گا جہنم کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہاں، اللہ سے جو دوستی توڑے گا
پھر ایک دوستی باقی رہ جاتی ہے، چاہے لاکھ دوستیاں دنیا کی پڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ دنیا کی محبت یا وہ رشتہ داروں سے محبت کر لے دنیا کی خاطر، چاہے وہ اولاد سے دنیا کی خاطر محبت کر لے، اپنی تعلیم سے دنیا کی محبت کر لے، جس سوسائٹی، جس طبقے، جس جگہ بھی جا کے اللہ سے دوستی توڑ کے وہ محبت کرے گا، وہ محبت نہیں، وہ شیطان کی محبت ہوتی ہے اصل وہ اس کی، ٹھیک ہے؟ وہ محبت وہ کس سے کر رہا ہے؟ وہ شیطان سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دو محبتیں ہیں میں نے کہا صرف دنیا کے اندر، یا اللہ کی محبت ہے یا شیطان کی محبت ہے، درمیان میں انسان کھڑا ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو عقل دے دی، سمجھ دے دی، شعور دے دیا، سمجھ دے دی، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی آسمان سے، انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ میری محبت ہے، یہ شیطان کی محبت ہے، اب درمیان میں تو کھڑا ہے، میں نے تجھے عقل دی، سمجھ دی، کتابیں دی ہیں، اب اس کتاب کو پڑھ، سمجھ، پھر فیصلہ تو کر، تو نے میرے طرف آنا ہے یا شیطان کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ کس کی تابع داری کر رہا ہے انسان؟ وہ شیطان کی اصل تابع داری کر رہا ہے، اور پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ پھر شیطان کیا اس کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے؟ شیطان اس کو پھر گمراہی کرے گا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہو گئی جی، آگے دیکھیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، سبحان اللہ، یہ پہلی عقلی دلیل توحید کے اوپر، اب یہ پہلی عقلی دلیل ہے، اور یہ دلیل عقلی قیامت بھی ہے، قیامت کے اوپر بھی دلیل ہے، اور نفی شرک فی التصرف کے اوپر پہلی عقلی توحید کے اوپر کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دلیل، یہ جو دلیل ہوگی یہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی، یہ بھی ذرا ذہن کے اندر رکھ لیں، کتنے حصوں کے اوپر؟ دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس دلیل کا خود انسان کی پیدائش کے مختلف سلسلوں کو بیان کیا ہے، اور پھر دوسرے حصے کے اندر زمین کے مختلف احوال کو اللہ نے بیان کیا ہے، پھر اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا۔ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اگر ہو تم شک میں، من البعث، دوبارہ زندہ ہونے سے، اگر تمہیں شک ہے نا کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر شک میں ہو تو پھر آئندہ کا میرا مضمون پڑھ لو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پس بے شک ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، میرا آئندہ مضمون پڑھ، اگر تمہیں شک ہے تو پھر میرا مضمون پڑھ لو کہ بے شک پیدا تمہیں پھر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ ہاں، کس سے؟ من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر کسے پیدا کیا؟ ہاں بولو، دیکھو ترجمہ کیا لکھا ہے، جمے ہوئے خون سے، ٹھیک ہے؟ جمے ہوئے خون سے یعنی لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، ٹھیک ہے؟ مخلقۃ، جو نقشہ بنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی مکمل صورت بن جاتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور نہیں ہے نقشہ بنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کہ بعض اعضاء ناقص ہوں، جو نقشہ نہ بنی ہوئی، بعض اعضاء کیا ہوں؟ ناقص ہوں، عیبدار ہوں، لنبین لکم، کیوں؟ تاکہ واضح کریں ہم واسطے تمہارے، کیا واضح کریں؟ اپنی قدرت کو واضح کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھو جی، اللہ فرما رہے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے لوگوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک میں پڑے ہوئے، تردد میں پڑے ہوئے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا محال ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ کے مضمون میں ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ نے فرمایا اپنے حال کے اوپر ہی نظر ڈال لو، اپنے وجود کے اوپر ہی کیا کر لو؟ نظر ڈال لو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے فرمایا من تراب، مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک ابتدا تو شروع سے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے مٹی سے گوندا گیا، آٹا جو ہے وہ مٹی سے گوندا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک پھر اس کے بعد کس طرح شروع ہوا کہ خوراک کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے، خوراک بنتی ہے مٹی سے، ٹھیک ہے؟ پھر خوراک بنی، خوراک انسان کے پیٹ میں گئی، پھر خوراک کے ذریعے کیا بنا؟ دیکھو، خوراک کے ذریعے پھر یہاں پہ ذکر نہیں ہے، خون بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر خون سے کیا بنتا ہے؟ نطفہ بنتا ہے، یہ سورۃ مومنون کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر خوراک سے خون، خون سے کیا بن گیا؟ نطفہ بن گیا، نطفے سے کی پھر کیا بنا؟ گوشت کی بوٹی بنی، ٹھیک ہے؟ پھر ثم من مضغۃ، ہاں
من علقۃ جمع ہوا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، ثم من مضغۃ پھر کیا بنا، گوشت کی بوٹی بنی۔ پھر اللہ نے فرمایا جب گوشت بن جاتا ہے کبھی اس کی پوری صورت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، مخلقۃ پوری صورت، پورا بچہ بن جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں، کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا۔ پھر کبھی پوری صورت نہیں بھی بنتی، ہوتا ہے نا بعض اوقات پوری صورت نہیں بھی بنتی، عمل پہلے گر جاتا ہے، ایام پورے ہونے سے پہلے بھی عمل کیا ہو جاتا ہے، عورت کا گر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس ترتیب سے تم کو پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس ترتیب سے۔ کیوں پیدا کیا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم ہماری قدرت کو پہچان لو، کہ تم پہلی بار کی خلقت سے دوسری بار کی خلقت کو پہچان لو اور جان لو کہ یہ ساری کی ساری جو کاریگری ہے، صنعت ہے، یہ صرف کس کی ہے؟ یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، کہ جو رب پہلی بار تمہیں پیدا کر سکتا ہے مختلف احوال سے گزار کر، وہ رب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک احوال آگے دیکھیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ سبحان اللہ۔ اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں کے اندر جو کچھ ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقررہ تک، یعنی وضع حمل، جب عورت کا حمل کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، وضع حمل تک ہم بچے کو کیا کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر نکالتے ہیں ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے، طفلن بچہ بنا کر۔ اللہ فرمایا یہ جو نکلتے ہو نا تم ماں کے پیٹ سے، یہ بھی میرا کمال ہے، وگرنہ بعض اوقات تو بچہ مردہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سانس ہی نہیں ہوتے، سانس لینا نصیب نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر جو زندہ ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں نا، یہ ہمارا کیا ہے، کمال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ پہنچو تم اپنی جوانیوں کو، ٹھیک ہے، بچے کے بعد لڑک پر لڑک میں جوانی، ٹھیک ہے، آگے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں قبل از جوانی، ٹھیک ہے، جوانی سے پہلے کیا کر دیے جاتے ہیں، فوت کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ اور بعض وہ ہیں جو رد کیے جاتے ہیں، جو لوٹائے جاتے ہیں طرف رذیل عمر کے۔ ارذلی کا لفظی ترجمہ کیا لکھا ہے جی؟ نکارہ، ہاں نکارہ عمر، نکارہ عمر، بڑھاپے کی عمر کی طرف، ٹھیک ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ معلوم کرے وہ بوڑھا بعد معلوم کرنے کے کسی چیز کو۔ سمجھ آئیے؟ نکارہ عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، وہ نتیجہ کیا ہو جاتا ہے زندگی کا، کہ وہ کسی چیز کو معلوم کرنے کے بعد بھی وہ بے خبر ہی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جان کر بھی جاننے پہچاننے کے بعد بھی وہ انجان اور بے خبر ہی رہتا ہے، غافل ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے دیکھو بائت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح چاہتے ہیں، جتنی مدت چاہتے ہیں، ایک وقت مقررہ تک تمہیں رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں کس طرح نکالتے ہیں، بچپن، بچہ، ٹھیک ہے، چھوٹا سا، پھر اس کے بعد ہم پالتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم تمہیں جوانی تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ منکم من یتوفی تم میں سے بعض تو جوانیوں کے اندر یا جوانیوں سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، بڑھاپا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، اور آج کل سب سے زیادہ یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے والے بھی کم فوت ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ طبی موت بھی کم ہے، حادثاتی موت زیادہ ہے، سانحہ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر آگ لگ گئی، فلانا مر گیا، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، بجلی کی تار سے کرنٹ لگا مر گیا، چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، فلانا کام کر رہا تھا مر گیا، فلانی جگہ کام پہ جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس اللہ کو پیارا ہو گیا، یہی کام ہے نا، یہی خبریں آ رہی ہیں نا آج، یہی خبریں آج آفس میں گیا تھا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اچانک اس کو ٹھوکر لگی، ادھر ہی گرا، چل بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، بس سمجھ آئیے۔ آگے اٹیک ٹوک یہ سارے اسی چیز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، فلانی مرض فلانی مرض۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور اللہ نے فرمایا بعض تمہارے نکارہ عمر کی طرف لٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی، یا اللہ مجھے بڑھاپے کی عمر سے پناہ عطا فرما، مجھے بچاؤ اس میں۔ انسان ختم ہو جاتا ہے نکارا، اپنے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ چک لے انہوں، اٹھا لے اس کو، سمجھ آئی ہے؟ موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے، دعا یہی کیا کرو یا اللہ محتاجگی سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ محتاجگی سے پہلے ہی، بچے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، وہ بچے بھی آپس میں تو سنبھال تو سنبھال تو سنبھال، میں دوائی کا خرچہ اٹھا رہا ہوں ماں کا، تو کدھر ہے؟ دوسرا کہتا ہے میں فلانا کام کرتا ہوں، میں فلانا، میں بھی تو بھیجے سی پچھلے مہینے نہ خرچہ، کدھر گیا ہو؟ تیسرا کہتا ہے، چوتھا لڑائیاں، یہی کام چل رہا ہوتا ہے، یہی دعا کرنا یا اللہ۔ اور جو بھی ہے یقین کرو، اولاد جو بھی ہے نا جتنا مرضی پیار کر لے، لیکن جب بیوی بچوں والے جو ہو جائیں گے نا، منہ پھیر جاتے ہیں، یہ پھیر جاتے ہیں، یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بس یہی اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ محتاجگی سے پہلے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ ایمان کی حالت میں بلا لے، اور اس طرح بلانا جب تیرے محبوب بندے بن جائے پسندیدہ، یا اللہ اپنے پاس بلا لے، بس تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف سے لوٹ جانا ہے، یا اللہ اس بے عزتی کی زندگی سے پہلے ہمیں اپنے پاس بلا لے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کیا فائدہ ایسی تڑپ تڑپ کے زندگی گزار کے، ٹھیک ہے، مر جانا۔ اور میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، اس بات کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی، اپنی کسی کاپی کے اوپر کسی جگہ جا کے وصیت لکھ دو جا کے کہ میرا جنازہ جو ہے کوئی توحید پرست پڑھائے، میرا جنازہ کوئی مشرک بندہ نہ پڑھائے، میرا جنازہ جو ہے وہ بندہ پڑھائے جو عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، جو صرف اللہ کو مانتا ہو، جو موحد ہو، اس کے علاوہ میرا جنازہ کوئی مشرک بندہ نہ پڑھائے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں بالکل، اللہ اکبر، یہ بھی صحیح بات ہے، صحیح کی ہے بات، اللہ اکبر۔ ہاں، اور اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے نا، اگر گھر والے توحید پرست ہو ان کو لے کے آؤ ترجمے کے اندر، وہ بھی توحید پرست ہو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج کل تو باپ توحید پرست ہوتا ہے اور اولاد اس کی پھر وہ ادھر جنگیں چل رہی ہیں آپس کے اندر، گھر میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، اب باپ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اولاد کیا کہہ رہی، تو اولاد کیا کہہ رہا، باپ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ بہت ضروری بات ہے، خدا کے لیے اس کو اپنے سر پہ لینا، کہیں آخرت نہ اپنی گوا لینا کہ کہیں آخری رسومات بھی شرکیہ کفریہ ادا ہو رہی ہو، قبر کے اندر بھی شرکیہ طریقے سے جا رہا ہو، سمجھ آئیے؟ اس بات کے اوپر ذرا غور کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ثم، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی عمر سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو معلوم کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا اس کے سامنے رکھ دو، اس نے کھانا کھا لیا ہو، 5 منٹ کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی لا کے دے دیا اس کو بچے نے، وہ باپ پھر کہتا ہے مجھے تو کہاں تو نے پانی پلایا، پانی پلا، او ابا جان ابھی تو پلایا تھا آپ کو، پتر کتھے پلایا تم انہوں پانی، اس طرح وہ بات ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جس طرح بچپنا ہوتا ہے نا انسان کا، وہی واپس لوٹ آتا ہے اس کا، بڑھاپے کے اندر بھی اس کا دماغ بچوں والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آگے دیکھیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل کا دوسرا حصہ، 2 حصے تھے نا پہلے انسان، اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو دکھایا، زمین سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو سمجھایا، دیکھ ہم مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، تجھے زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتن، دبی ہوئی، دبی ہوئی مطلب یہ زمین جب بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پس جب ہم نازل کرتے ہیں اوپر اس کے پانی تو پھر کیا ہوتی ہے؟ حرکت کرتی ہے، سمجھے؟ اہتزت کیا کرتی ہے؟ حرکت، حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وارابت، اور پھوٹتی ہے، یا دوسرا ترجمہ اس کے نمی جو ہے جوش مارتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم عمدہ سے، کلی، ہر زوجن قسم، بہیج عمدہ سے، ہر قسم عمدہ سے، اللہ اکبر۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بسبب اس بات کے کہ بے شک اللہ وہی سچا معبود ہے، ٹھیک ہے؟ وہی اللہ کیا ہے؟ سچا معبود ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى،
اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے انسان تو کبھی خشک زمین کو تو دیکھنا جس میں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، گھاس کا تنکا بھی نہیں اٹھتا، سمجھ آئی؟ جس طرح زمین خشک پڑی رہتی ہے نا، اسی طرح مردہ بھی زمین کے اندر خشک پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مردہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خشک پڑا ہوا ہوتا ہے۔ زمین بھی بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پھر ہم زمین کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں، سمجھے، قطروں کی شکل میں، ٹھیک ہے، نالیوں کی شکل میں نہیں، آبشاروں چشموں کی شکل، قطروں کی شکل میں، جس طرح اتارنے کا کیا ہے؟ حق ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پانی اترتا ہے تو اس خشک زمین کی جو قوت نمی ہے وہ جوش مارتی ہے، ٹھیک ہے، پھر زمین پھوٹتی ہے، پھر اس سے کیا نکلتا ہے؟ کھیت لہلہاتے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، لہلہاتے کیا نکلتے ہیں؟ کھیت خوشنما، خوشگوار، اس میں سے میوے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کس لیے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بسبب اس کے بے شک اللہ وہی کیا ہے؟ سچا ہے، وہی معبود ہے، وہ مردوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کھیت کبھی پورا لہلہاتا ہو نا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھا کرو، اس میں غور و فکر کیا کرو، اللہ نے اس کو کیسے نکالا۔ کسان تو دیکھتا ہے نا، پتہ نہیں کدو واڈیاں شروع کرنی ہمیں، ہر کوئی یہی دیکھتا ہے، با کنک پاگی آن والی یا نوی کنک، پرانی کنک ختم، چاول پرانے، نوے چاول آن والے، یہی کہتے ہیں۔ لیکن غور و فکر کرو کہ یہ زمین پہلے خشک تھی، ٹھیک ہے، بنجر تھی، خشک تھی، کسان نے بیج بویا، پانی دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، پانی سخت زمین کا سینہ چیر کر وہ کومپل بائی رہی، اور کومپل کو پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی، ٹھیک ہے، مضبوطی، اس کا تنا مضبوط ہوا، تنا مضبوط ہوا، اس کی شاخیں، اس کے پتے پھیلے، پھر اس کے اوپر کیا لگا؟ غلہ لگا، گندم لگا، چاول لگا، سمجھ آئیے؟ پھر کسان کیا کر لیتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن قبر کے اندر چلے جاؤ گے، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی میرے لیے مشکل، پہلے بھی تو میں نے پیدا کیا تھا نا، کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا، لیکن دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تمہارے قبر میں جاؤ گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، ہم دوبارہ ان ہڈیوں کو جوڑ دیں گے، پٹھوں کو جوڑ دیں گے، دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے، دوبارہ وجود بخش دیں گے، سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جو رب اس مردہ اور بنجر زمین سے لہلہاتے کھیت پیدا کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو خاک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر بھی سکتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ذالک بان اللہ الگ، تو سمجھ لو اللہ ہی تمہارا کیا ہے؟ معبود ہے، وہی کارساز ہے، وہی عبادتوں کے لائق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرما رہے پھر میں اسی طرح مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، قیامت کا ڈراوا تھا نا، آنے والی ہے قیامت، کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ دیکھو ماں نہیں اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا ہے؟ من کہا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا نا ماں اور من میں فرق، ماں غیر ذویل عقول چیز کے لیے ہوتا ہے اور من ذویل عقول چیز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان شعور ہے، عقل ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی قبروں کے اندر ہے ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اٹھا دیں گے کل قیامت کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ مذکورہ بالا دلائل سے واضح ہو گیا کہ کارساز صرف کون ہے؟ اللہ ہے، متصرف فی الامور، ہر کام کا کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ وہ قیامت برپا کرنے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ قادر ہے۔ اس سے ہر حسب ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔ دیکھو ذالک بان اللہ، کہ معبود برحق صرف کون ہے؟ اللہ، ایک بات آگے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی مراد لے سکتے ہیں، نطفہ، انسان پہلے مردہ ہی تھا، یہ نطفہ، یہ لوتھڑا ماں کے پیٹ کے اندر مردہ ہوتا ہے، پھر اللہ روح پھونکتے ہیں، پھر ہی زندہ ہوتا ہے۔ یا اسی طرح انڈا کیا ہوتا ہے؟ مرغی کا مردہ ہوتا ہے نا، اسی سے اللہ زندہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آگے، اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ آگے چوتھی بات، قیامت بھی کیا ہوگی؟ آئے گی۔ آگے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تمام مردوں کو بھی کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، سمجھ آئی؟ یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، مرنے میں ہی تمہیں زندگیاں دے رہا ہوں، میں ہی تمہیں موت دے رہا ہوں، مرنے کے بعد تم نے میری طرف ہی آنا ہے، مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یہ باتیں دنیا میں رہ کے کس کی کرنی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک دلیل ہوگی یہ. آگے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اب یہ پہلا زجر تھا نا، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اسی کا اللہ نے دوبارہ اعادہ کر دیا، اسی مضمون کو اللہ نے دوبارہ دہرایا ہے، ٹھیک ہے، اعادہ. اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں مطلب اللہ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے. یہاں مطلب اب تینوں باتیں سمجھنی، بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے، ٹھیک ہے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب روشن کے. نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ دلیل وحی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی توحید کے بارے میں یہ ظالم جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. اللہ اکبر. ہاں، پھیرنے والا، ثانیہ عطفہ، پھیرنے والا اپنی کروٹ کو، عطفہ ہی اپنی کروٹ کو، ٹھیک، اراض کرنے والا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیضل عن سبیل اللہ، کیوں پھیرتا ہے اپنی کروٹ؟ تاکہ گمراہ کرے وہ اللہ کے رستے سے اور لوگوں کو. لہو فی الدنیا خزی، واسطے اس انسان کے دنیا میں بے عزتی، رسوائی ہوگی. وَنُذِيقُهُ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، آگ کا عذاب، ٹھیک ہے، آگ کا عذاب. ذالک بما قدمت یداک، یہ سزا بسبب اس کے جو تیرے دونوں ہاتھ آگے بھیج چکے. وان اللہ، اور یہ بھی بات جان لو بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا للعبید، بندوں پر، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ذرا آیت کو غور سے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو میری توحید کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، عقل کی بنا پر بھی نہیں ہے، کوئی نقل بھی نہیں کر سکتے کہ فلانی قوم فلانا پیغمبر اس طرح، کوئی کتاب بھی نہیں ان کے پاس، کوئی وحی بھی نہیں ہے، کوئی دلیل ہے نہیں، اور بغیر دلیل کے، ٹھیک ہے. آگے دیکھو ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا جب ان کو میری توحید سنائی جاتی ہے، کوئی اچھی بات سنائی جاتی ہے، یہ منہ پھیرتے ہیں. اس طرح منہ پھیرتے ہیں، کروٹ پھیرتے ہیں جس طرح متکبر اپنی گردن کو، اپنے شانے کو، اپنے کندھے کو موڑتا ہے، اس طرح پھیرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے گردن پھیرنے کا، منہ پھیرنے کا؟ تاکہ اور لوگ بھی کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کا یہی مقصد ہے نا کہ میرے رستے سے اوروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر دنیا میں ہم اس کو بے عزت کریں گے، رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو آگ کا کیا کریں گے؟ عذاب چکھائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، اگر ہم مسلمان ہو کے ہمارا وجود بھی، ہماری کوئی حرکت بھی اللہ کے راستے سے دوسرے انسان کو روکنے کا سبب بنے گا، ہم بھی اسی تخویف کے اندر شامل ہوں گے. ہم بھی اسی تخویف کے اندر، اگر میرا کردار، اگر میری کوئی حرکت، میری کوئی چیز، میری کوئی بات، میرا کوئی فعل اللہ کے راستے سے دوسرے انسان کو کیا کر رہا ہے؟ ہٹا رہا ہے، تو پھر میرے لیے بھی رسوائی ہوگی، پھر میرے لیے بھی آخرت کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، اور عذاب بھی کہرا نہیں ہوگا، دوہرا ہوگا. ایک تو خود گمراہی، اور دوسرے کو بھی کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آج بابا یہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر کسی مسلمان کو ہی دیکھ لو، کوئی اچھی اس کو بات سمجھاؤ، کوئی اس کو نصیحت کی بات سمجھاؤ، منہ پھیرتا ہے، ماتھے کے اوپر بل چڑھا لیتا ہے، جا تیری نصیحتیں بڑی سنی ہیں میں نے، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہے نصیحت کو، بس ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. اور جب مسئلہ برخاست ہوتی ہے ایسے متکبروں کی طرح وہ اٹھتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا اس نے تیر مارا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جو انسان، اب ایک محفل لگی ہوئی ہے، مثال کے ذریعے سمجھانے لگوں، ایک انسان مجلس کے اندر، مجلس لگی ہے 10 بندوں کی، 9 بندے نصیحت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک بندہ اس میں ایسا ہے جو متکبر کی وجہ سے وہ نصیحت نہیں سمجھنا چاہتا، وہ مجلس سے ایسے اٹھتا ہے کروٹ کے بال اراض کر کے، اور جا تیرے ورگے 100 مولوی دیکھے. اب جب وہ یہ کروٹ کے بل متکبروں کی طرح اٹھے گا، دوسروں کو بھی کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بھی اس کی بات نہ ماننا، اس کی نصیحت نہ ماننا.
اب یہی مطلب ہے، خود بھی اچھے رستے سے رکا اور دوسرے کو بھی کیا کر دیا، اس نے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا پھر جو میری نیکی والے کاموں سے روکنے کا سبب بنے گا، میں اس کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت کے اندر بھی میں اس کو آگ کا عذاب چکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے تمہیں یہی کہتا ہوں، تمہاری وجہ سے کوئی بے نمازی نہیں بننا چاہیے، تمہاری وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہیں ہونا چاہیے، تمہاری وجہ سے کسی کے ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تم قرآن پڑھنے والے ہو، اپنے مقام کو تم نے خود پہچاننا ہے کہ ہم ہیں روز قرآن پڑھنے والے، عشاء کے بعد ہم ہیں قرآن سمجھنے والے۔ ہم نے اپنا کردار ایسا رکھنا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہماری زبان کو دیکھ کے لوگ آ کے قرآن سمجھیں، لوگ دیکھیں ہمیں کہ بھئی یہ قرآن سمجھتا ہے، ماشاءاللہ اس کے اندر تو بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے افعال کے اندر، اس کے قول کے اندر، اس کی زبان کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر، اس کے بولنے میں بڑی تبدیلی، ماشاءاللہ قرآن اتنی تاثیر پیدا، اگلے دن وہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے آ جائے۔ یہ ہے اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینی۔ کس طرح؟ آپ بولے بھی نہیں، آپ کے کردار نے اس کو قرآن کی طرف کھینچ دیا ہے، بجائے یہ کہ نمازوں کے اندر کمی کوتاہی کرنا، غفلت برتنا، تکبیر اولا کا اہتمام نہ کرنا، سنتوں کا اہتمام نہ کرنا، وتر نہ پڑھنا، نیک عملوں کے اندر کوتاہی کرنا، اور وہ بھی قرآن پڑھنے والا ہو، پھر دوسرے کیا سبق لیں گے؟ وہ نفرت کریں گے اس کلاس سے، اس قرآن سے، اور پھر اسی چیز کے اندر شامل ہو جائیں گے ہم بھی، کہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے رستے سے دوسرے کو روک دیا۔ اس نے یہی سمجھنا ہے قرآن پڑھنے والا ہے، یہ بھی اسی طرح بیوقوف ہے، تو پھر اسی طرح قرآن اس کا مطلب چینجنگ والی کتاب نہیں ہے، وہ یہی سمجھا نفرت کرے گا، وہ بھی کلاس کے اندر نہیں، وہ اللہ کے رستے سے رک جائے گا۔ میں اکثر بڑی بار یہ بات سمجھا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو، بڑی بار سمجھاتا ہوں، خدا کے لیے اپنے مقام کو پہچانو اپنے مقام کو، وگرنہ ہماری سزا بھی دوہری ہو جائے گی۔ صحیح، ایک ہے بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی سزا کہہ رہی ہے، ایک بندے کو پتہ بھی ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کر رہا۔ ایک غیر آدمی گناہ کرے، ایک عالم گناہ کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ محلے میں گناہ کرے، ایک بندہ مسجد میں گناہ کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ باہر جھوٹ بولو، مسجد میں جھوٹ بولو، دوہرا ہو جاتا ہے۔ باہر گناہ کرو کہہ رہا، مسجد میں کرو، اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس کا وبال ڈبل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک غیر آدمی گناہ کرے، گناہ کہہ رہا ہے، عالم گناہ کرے، گناہ کا کیا ہو جاتا ہے، وبال دوہرا ہو جاتا ہے۔ بھئی قرآن پڑھنے والا بھی، اب جس نے قرآن پڑھ لیا ہے، آدھا قرآن پڑھ لیا، جس نے ایک آدھا عالم تو بن ہی گیا وہ، اگر پھر بھی ہمارے اندر چینجنگ نہ آئی، پھر بھی ہم نے اپنے دلوں کو نہ بدلا، زبان کو نہ بدلا، اپنے افعال حرکات کو نہ بدلا، پھر کیا فائدہ قرآن پڑھنے؟ اقبال کہتا ہے زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سمجھ آئیے؟ عمل کرو گے تو زندگی بنے گی، عمل کرو گے تو جنت اور جہنم بنے گی۔ سمجھ لیا بس، اس کو بس دماغ کے اندر بٹھا لیا، عمل نہ کیا، کیا فائدہ؟ بھئی مزہ تو تب آئے گا جب ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے، جب ہمارے وجود کے اوپر، پہلے ہمارے وجود کے اوپر اس کا نشاندہی نظر آئے گی، اس کا فرق ہمارے وجود کے اوپر نظر آئے گا کہ واقعتاً قرآن پڑھنے والے کیا ہیں، یہ قرآن کی چینجنگ آ رہی ہے، یہ تو سنور رہے ہیں، ان کی زندگیاں سنور رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو میرے دل پہ لگتی ہے بات، ہمارا سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے فجر کی نماز ہوتا ہے، اس کے بعد وہی نہیں ہمارے درس قرآن والے آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنی بڑے دکھ کی بات ہے، رات کو قرآن پڑھ کے گئے، صبح کو فجر کی نماز ہی چھوڑ دی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ کیا فائدہ؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سمجھنے کے بعد عمل کرو گے تو پھر ہی زندگی بنے گی، سمجھنے کے بعد عمل کرو گے پھر ہی ہم جنت کو بنائیں گے اپنے لیے، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کریں گے ہمارے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ پھر یاد کر لو یہ بات، کیا ہو جائے گا فجر کے وقت اٹھ کے پہلے اگر بندہ 5-10 منٹ آ جائے گا پہلے، کوئی اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا کیا؟ اتنا ہی اس کا کمزور ہو گیا یقین کہ میں فجر کے بعد اٹھ کے آؤں گا تو میرا یہ فلانا کام برباد ہو جائے گا، یہ میری نیند تو سوائے کوئی عذر نہیں ہے سونے کے سوائے کوئی، بلکہ سونا بھی کوئی عذر نہیں ہے اس وقت، ہویا کبھی چلو انسان سے چھوٹ جاتی ہے، عذر ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یہ کیا ہر روز چھوڑ دینا، ہر روز چھوڑ دینا۔ اور سب سے ضروری فجر کی نماز ہے، اس کی سنتے بھی سب سے زیادہ ضروری ہیں، آتے ہی نہیں ہے کوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال تو ہو گئے نا قرآن سنے ہوئے،
میرے کلاس میں کئی ایسے بھی ساتھی ہیں جن کو 2 سال ہو گئے قرآن سمجھے، لیکن فجر کی نماز نہیں ابھی تک انہوں نے شروع کی. زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. فجر کے وقت نماز پڑھو، آؤ 5-10 منٹ پہلے آ کے تمہیں مسجد کی رونق بننا پڑے گا تمہیں، تاکہ دوسرے دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ رات کو قرآن پڑھنے والی جماعت ہے، ہم سے پہلے آئے، ان کے بھی اوپر بھی اثر ہو، یار ہم بھی آئے قرآن سمجھنے کے لیے. صبح کو یقین کرو 8-10 بندے صرف درس والے ہوتے ہیں بس. ایسے ہی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا. 8-10 بندے، اور میرے ذہن کے اندر ہے وہ کون ہے 8-10 بندے، باقی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یقین کرو ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ اس کو اپنے سر پہ لو، اس کو سوچو، ذرا سوچو کدھر ہم جا رہے ہیں. ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا کہ ہمارے دلوں کے اوپر ابھی بھی اثر نہیں کیا اس قرآن نے. پھر وہی بات آ جائے گی، اللہ نے جس طرح یہودیوں کے بارے میں کہا نا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ نے فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا پتھر بھی سخت نہیں ہے اتنے جتنے انہوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. پتھروں سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے. اللہ نے فرمایا بعض پتھر میرے خوف کی وجہ سے پہاڑوں سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان یہودیوں کے دل پہاڑوں سے بھی سخت، پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں. پھر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. نہیں یہ قرآن ہمارے اوپر اثر کر رہا. اور اس قرآن نے تو عمر کی زندگی کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا. وہ جو سب سے زیادہ کفر کے اندر سخت تھا، جب اس نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی اس کا دل بھی نرم پڑ گیا. پھر میرا تیرا دل کیوں نہیں نرم پڑ رہا؟ غور کرو خدا کے لیے اس بات کے اوپر، سمجھ آئیے. نہ کوتاہیاں کرو فجر کی نماز کے اندر، نہ کوتاہیاں کرو. جمعے کے اندر نہ کوتاہی کرو. جمعے کے اندر سب سے پہلے تم پہنچو، پہلی دوسری تیسری صف کے اندر تم پہنچا کرو. مجھے پتا ہے کون وہ آخری صف کے اندر بیٹھا ہوتا ہے درس قرآن والا. کتنی بار میں جمعے کی فضیلت بیان کرتا ہوں، بھائی جمعے کے اندر پہلے پہنچنا. پہلے کیا ہے جمعے کے اندر پہلے پہنچنا؟ پہلی اذان جب جمعے کی ہوتی ہے اس وقت پہلے پہنچنا. چلو اذان کے وقت پہلی کے اوپر نہیں پہنچ سکتے، جب بیان شروع ہوتا ہے، تبلیغ شروع ہوتی ہے، اس وقت ہی پہنچ جائے انسان. اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب. لیکن پھر بھی کئی ایسے ظالم ہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں، انڈا بھی نہیں لیتے، وہ انڈا بھی نہیں لیتے. خطبے کے وقت، عربی خطبے کے وقت وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پچھلی صفوں کے اندر. جب عربی خطبہ شروع ہو جائے نا، اذان شروع ہو جائے دوسری، انڈے جتنا بھی ثواب نہیں ملتا. آخری حد کیا ہے؟ انڈے کا ثواب، انڈے کے صدقے، آخری انڈے کا ثواب بھی نہیں ملتا اس کو. بھائی درس قرآن والے پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں جمعے کے وقت، پھر پتا چلے گا، پھر میں سمجھوں گا تم پر قرآن کا رنگ ہے. فجر کی نماز سارے درس کو، چلو جو دور سے آتے ہیں جن کے قریب مسجد وہ ادھر پڑھو، لیکن جو محلے والے وہ ادھر نماز پڑھو باجماعت 5-10 منٹ پہلے، پھر میں سمجھوں گا واقعات قرآن کا ان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو چکا ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں، اللہ اکبر. تو خدا کے لیے اس غور چیز کے اوپر غور کر. ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ کیوں کروٹ کے بل منہ پھیرتا ہے؟ کہ تاکہ گمراہ کرے وہ اللہ کے رستے سے دوسروں کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ بچائے. پھر اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ سخت عذاب دوں گا میں اس کو، سخت عذاب دوں گا. ہائے ہائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ. اللہ اکبر. یہ بھی آیت دیکھیں، یہ مکمل ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر، اوپر کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر پہنچ جائے ان کو کوئی بھلائی، خیر، مطمئن ہو جاتے ہیں، ساتھ اس کے خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچ جائے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ، پھر جاتے ہیں اپنے چہروں کے بل. ٹھیک ہے، خاسر الدنیا والآخرہ، نقصان ہے، خسارہ ہے یہ دنیا اور آخرت کا. ذالک هو الخسران المبین، یہ وہی خسارہ ہے واضح. اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کنارے پر، دیکھو یہ کفر گڑھ ہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے، یہ کنارہ ہے، سرحد ہے، ایک کنارہ. کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ عبادتیں کر رہے ہیں میری، کنارے پہ کھڑے ہو کے نیکی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پورے اسلام میں داخل مذبذب لوگوں کی اللہ نے یہاں پہ یہ مثال کی ہے، تذبذب کا جو شکار ہیں، کنارے پہ عبادت کر رہے ہیں، پورے اسلام میں داخل ہیں. جب ان کو پہنچ جاتی ہے نا خیر سے مراد مالی وسعت، شفائیں مل جاتی ہیں، خیر مل جاتی ہے،
پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ اسلام مذہب بہت اچھا ہے، ہم نے مذہب قبول کیا، بہت اچھا مذہب ہے، ہمیں بہت زیادہ سکون ملا، یہ وہ فلان۔ جب مصیبت پہنچ جاتی ہے، آزمائش، پھر اسلام سے نکل جاتے ہیں، پھر اسلام سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ اصل میں تو میں پہلے کافروں کے متعلق جس طرح یہ آیت ہے نا، پھر اس طرح میں سمجھانے لگا ہوں۔ مشرک جو تھے عبادت کرتے تھے اللہ کی، یعنی منافق بھی اسی طرح پہلے عبادت کرتے تھے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، بڑے خالص طریقے، مالی وسعت، مال غنیمت مل جاتا تھا، پھر کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ یہ مذہب بہت پیارا ہے، ہم نے مذہب قبول کیا اسلام، بڑے بڑے ہمیں مالی وسعتیں ملی ہیں، یہ ہوا فلاں۔ لیکن جب مصیبت آ گئی پھر کہاں چلے گئے؟ کفر کے اندر۔ کفر میں جب گئے وہاں جا کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو خسارہ ہے نا، دنیا کا بھی اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ یہ کس طرح؟ دنیا کا خسارہ، اس کو دنیا ہی نہیں ملی، مال کی تنگی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، مصیبت آئی نا، دنیا بھی نہیں ملی۔ اور آخرت کا خسارہ کس طرح؟ غیر اللہ کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ پکارنا شروع کر دیا۔ نہ خدا ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی نہیں ملی، آخرت بھی نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا یہی بہت بڑا خسارہ ہے کہ ظالم چلو دنیا ہی لے لیتا، دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی نہیں ملی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع، پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ وہی ہے گمراہی دور کی۔ کس طرح؟ حق سے دور کی گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پکارنے لگ گئے اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو کہ جب مصیبت آ گئی ایسی ہستیوں کو پکارنے لگ گئے کہ جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ جب یہاں پہ دعا ہوتی ہے نا، دعا سمجھ آئیے، سجدہ کیا، ٹھیک ہے، لمبے لمبے سجدے، تلاوتیں کی، قرآن پاک سمجھا، پڑھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ نواز دیا، ٹھیک ہے، لگ گئے۔ لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو کہو نا یار تو یہ عمل کر، تجھے اللہ تعالیٰ نواز دے گا، ٹھیک ہے، عمل کرتا ہے، نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ملا، مصیبت آ گئی، اللہ کو چھوڑ دیا، اس کو کسی نے کہا وہ فلانا جو دربار ہے نا، فلانا دربار، ادھر جا، فلانا جو بابا جی ہے نا دم کرتا ہے، ایسا دم کرتا ہے گردے سے پتھری نکال کے رکھ دیتا ہے، چلے گئے ادھر، ٹھیک ہے، بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور خیر کی طرف بھی کیا کر دیا۔ پھر وہ بزرگ نے یہی کہنا ہے نا، بابا جی نے یہی کہنا ہے، فلانا کام کر، فلانے کی نظر نیاز دے، فلانے تے چڑھاوا چڑھا، فلانا کر، فلانا کام کر، فلانا کام کر، یہی کام کرے گا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اسی طرح منہ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کی طرف نہیں رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکارتا ہے وہ اس کو جو اس کو نقصان اس کا، ضرہ جو نقصان اس کا، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، جو نقصان اس کا زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ ذرا غور کرو آیت کے اوپر، بڑا زبردست سوال ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ کیا مطلب؟ غیر اللہ کو پکارنے کے اندر نفع ہوتا ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے نفع سے زیادہ قریب اس کا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں آیت کے اندر کہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں نفع بھی ہے، ٹھیک، حالانکہ غیر اللہ کو پکارنے کے اندر نفع ہے ہی نہیں۔ یہ دو سوال فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ سوال جو ہے کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے نفع دے سکتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے نا، سوال یہ کسی تفسیر کے اندر نہیں ملے گا آپ کو، اعتراض یہ کسی ٹھاؤ دنیا بھر کی تفسیریں 2.5 لاکھ تفسیر لکھی گئی ہے، کسی تفسیر کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جو اٹھایا گیا تھا یہ ایک پاگل نے سوال کیا تھا، یہ پاگل نے، نیم پاگل نے سوال کیا تھا کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آگے اللہ کہہ رہے ہیں نفع دے سکتے ہیں، وہ ان کی پکار، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ایک پاگل جس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا اس نے کیا تھا۔ ہمارے استاد محترم بتایا کرتے تھے، کہتے میں بھی ہکا بکا رہ گیا کہ
یہ پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا، اور اس نے یہ سوال کر دیا کہ جو آج تک کسی مفسر کے ذہن کے اندر بھی نہیں آیا، کسی مفسر کے ذہن کے اندر بھی نہیں ہے. پیچھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نفع ہے. انشاءاللہ اس کا کل سوال جواب کریں گے. آگے دیکھ لیں. لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے مولا، ٹھیک ہے یعنی دوست، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ہے وہ رفیق. یعنی ایسے رفیق اور ایسے دوست کا کیا فائدہ جو تمہارا نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. آگے بشارت، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ وہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. جنات ان تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. جزاک اللہ. یہ حاضری دے دیں یہ سارے حضرات. ہوئے